الف لام میم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. دیکھیے وہ ہماری ہی زبان کا کلمہ، اور الذین 1.5 میں سے اب بار بار آنے والا کلمہ الذین، یہ الذی کی جمع ہے. الذی کے معنی جو ایک شخص، اور الذین جو سب اشخاص. اور الذی کی مؤنث ہم نے پڑھی تھی اللتی، اور اللتی کی جمع کیا پڑھی تھی ہم نے جی؟ اللائی. بالکل ٹھیک، اللائی جمع ہے جو سب مؤنث. اور الذین کے کیا معنی ہو گئے؟ جو سب اشخاص. والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں. یہ بندے کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا؟ وہ جو عنوان شروع میں باندھا گیا تھا وہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں. اب ان کی تعریف کی جا رہی الذین، جو سب اشخاص. لا، یہ لا کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. لا یدعون، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے؟ یا جمع دا جمع وونون سے. یہ جو کلمے کے شروع میں یا لگی ہے، سرخ رنگ میں لکھا ہے، یا کے کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک، مضارع کی علامت ہے. مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں یا، تا، الف اور نون. کسی کلمے کے شروع میں بھی یا، تا، الف اور نون لگ دے تو یہ مضارع کی علامت ہے. اور مضارع سے مراد زمانہ حال یا زمانہ مستقبل. یا ہو تو یہ ساتھ تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہوتا ہے، تا ہو تو سیکنڈ پرسن کی، الف ہو تو فرسٹ پرسن لیکن سنگولر، لیکن نون ہو تو فرسٹ پرسن ہی ہوگا لیکن جمع کی علامت ہوگی. ہم یہ فعل کرتے ہیں یا کریں گے. اور کلمے کے آخر پہ دیکھیں واو نون لکھا ہے. واو نون جمع کی علامت ہے، جس طرح واو الف، واو نون اور یا نون ہم نے پڑھا تھا، یہ جمع کی علامتیں ہوتی ہیں. الف خالی آ جائے کلمے کے آخر پہ، خالی الف نون آ جائے یا نون آ جائے تو یہ مثنیٰ یا تثنیہ کی علامتیں ہوتی ہیں. اور کیا پڑھا تھا جی؟ یا نون تو جمع کے لیے بھی آ گیا، یا نون تثنیہ کے لیے بھی آ گیا. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس یا نون سے مراد جمع ہے یا عدد میں 2 ہے؟ بالکل ٹھیک، جس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگا وہ جمع کی علامت، اور جس پر زبر نہ ہوگا وہ جمع کی علامت نہیں بلکہ وہ تثنیہ کی علامت. یا کو الگ کر دیا، واو نون کو الگ کر دیں، یہ دونوں علامتیں ہٹا دیں، باقی کیا کلمہ رہ گیا؟ دعا. اور جہاں عرب زبر لگا کر کام چلاتے ہیں وہاں اپنی زبان میں ہم الف لکھتے ہیں. ذرا عین کے بعد الف لکھیے تو کلمہ ہماری زبان کا بن گیا دعا. دعا کا کلمہ ماضی ہے، اس نے پکارا. اور یا ساتھ لگا دیے، یدعو، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. اور یدعون، وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے. والذین لا یدعون، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہیں پکارتے، نہیں آوازیں دیتے. مع اللہ، یہ کلمہ ماں اردو میں استعمال کرتے ہیں جی. بما اہل و عیال تشریف لائیے. کیا مطلب؟
اہل و عیال کے ساتھ آئیے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، والذین لا یدعون مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے، مع اللہ الہن، الہن، الہ کا کلمہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، الہ کہتے ہیں معبود کو، اردو ہم کلمہ بھی جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور لیکن معبود کے کلمے کے اوپر دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا۔ اس علامت نے بتایا کہ یہاں پر ترجمہ میں ہم بطور کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ الہ تو ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن جس کو ہم بطور الہ مان سکیں وہ الہ نہیں ہوتا، جس کو بطور الہ کہیں۔ لا یدعون مع اللہ الہا، نہیں وہ پکارتے کسی کو بھی بطور الہ، الہ کے طور پر کسی اور کو نہیں پکارتے۔ آخر دیکھیے یہ کلمہ، یہ قلم ہے، اس کے شروع میں یہ اول اور یہ اس کا آخر، یہ اس کا پہلا سرا، یہ اس کا دوسرا سرا۔ آخر کہتے ہیں دوسرے کو، اول کہتے ہیں پہلے کو۔ آخر کا مطلب دوسرا، کسی دوسرے کو وہ بطور الہ نہیں پکارتے، جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے اس طرح وہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ترجمہ کیجیے، خود کیجیے۔ والذین لا یدعون مع اللہ آخر، بالکل ٹھیک، جو اور وہ اشخاص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ نہیں پکارتے، بطور معبود نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون، وہ پھر ہماری زبان کا کلمہ آ گیا جی، لا نہیں، منع کرنے کے لیے بھی آ گیا اور نفی کے لیے بھی آ گیا۔ ولا یقتلون، یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا ہے، یا قتل اور آخر پہ کیا لگا ہے؟ وونو، یا تو فعل مضارع کی علامت کے طور پہ آ گیا اور تھرڈ پرسن کی علامت کے طور پر وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا، اور آخر پہ لگ گیا واؤنون، اور واؤنون تو جمع کی علامت ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ واو الف واؤنون یا نون یہ جمع کی علامتیں ہیں۔ باقی کیا کلمہ رہ گیا جی؟ قتل ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، اور یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں یا کریں گے۔ قتلا اس نے قتل کیا، یقتلو اس کا مضارع ہو گیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، اور تقتلو تم قتل کرتے ہو یا کرو گے، اقتلو میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا، اور نقتلو ہم قتل کرتے ہیں یا کریں گے۔ نون لگ گیا مضارع کی علامت، یہاں پہ لگا تھا یہ یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، اور یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں یا کریں گے، اور شروع میں لگا ہے لا، تو منع کر دیا، لا یقتلون وہ قتل نہیں کرتے النفس، نفس کہتے ہیں جان، اور النفس جتنی بھی جانیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ یہ کلمے کے شروع میں جو الف لام لگا ہے، نفس تو جان کو کہتے ہیں نا، الف لام جو کلمے کے شروع میں لگا ہے ہم نے پڑھا تھا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو الف لام برائے تعریف ہوتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، خاص کے لیے، کسی خاص جان کو قتل نہیں کرتے، یہ نہیں بات ہو، بلکہ بعض اوقات الف لام جو کلمے کے شروع میں آتا ہے تمام اقسام اور تمام انواع کے اظہار کے لیے آتا ہے، گویا جتنی جانیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں ان میں سے کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے، تمام اقسام اور تمام انواع کے اظہار کے لیے یہ کلمہ آ گیا۔ النفس، اور نفس کا کلمہ دیکھیے مؤنث ہے، اردو میں ہم جان کو بھی مؤنث لکھتے ہیں، نفس عربی میں بھی مؤنث ہے، اس لیے اللہ زی کی بجائے آیا اللتی، وہ جان اللتی، اللتی حرم اللہ، حرم عربی میں حرمہ کہتے ہیں جسے محترم ٹھہرایا ہے، حرمت والا ٹھہرایا ہے، جسے اللہ نے حرمت والا بنا دیا، جس پر زیادتی کرنے کو روک دیا گیا ہے، حرم اللہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرا دیا۔ آپ کہتے ہیں نا مسجد الحرام
کیا مطلب اس کا؟ حرمت والی مسجد، حرام مسجد، یعنی جس کو حرمت والا اللہ ٹھہرا دے وہ مسجد مسجد حرام کہلاتی۔ حرام کا مطلب حرم، اللہ نے محترم ٹھہرا دیا۔ جانے تو ساری جتنی اللہ نے پیدا کی وہ ساری محترم ہے۔ حرم اللہ، اللہ نے جسے محترم ٹھہرایا ہے، الا بالحق، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یہ بھی 1.5 میں سے آنے والا ہے۔ بالحق، یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا، با جمع الف لام جمع حق۔ با کے معنی ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ کہیں پر تو ہم نے اس کے معنی کے ساتھ پڑھے تھے، کہیں اس کے معنی ہم نے میں پڑھے تھے بالقولی، کہیں پر بھی جہالتن کے اندر ہم نے پڑھے تھے جہالت کے سبب، باللہ کے اندر ہم نے پڑھے تھے اللہ پر، اور کہیں پر اس کے معنی کے متعلق تھے بکل شیء علیم، ہر چیز کے متعلق، اور کہیں پر ہم نے کے بدلے میں پڑھے تھے، اور یہاں پر دیکھیے جو بھی فٹ ہوگا وہی ہم لگائیں گے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وہ کسی جان کو بھی جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے وہ قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، ہاں جب حق ہوتا ہے تو قتل کر دیتے۔ حق کے معنی صداقت، سچائیوں کی بنیاد پر قتل کرتے، ہاں قتل کرتے ہیں لیکن حق کی بنیاد۔ الا بالحق ولا یزنون، واو کے معنی جی، لا کے معنی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، واو کے معنی اور لا کے معنی نہیں، یا منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا یزنون، یزنون کا کلمہ بھی دیکھیے کیسے بنا، یا جمع زنا جمع واؤنون، یا تو فعل مضارع کی علامت ہو گئی، واؤنون جمع کی علامت ہوگی، باقی کلمہ کا زے اور نون رہ گیا، اس کے اوپر زبر ہے، اور ہم اپنی زبان میں جب لکھیں گے، میں نے عرض کیا تھا جہاں زبر آ جاتا ہے ہم اپنی زبان میں پورا الف لکھتے ہیں، تو کلمہ ہماری زبان کا بن گیا زنا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ولا یزنون ومن یفعل ذلک، واو کے معنی جی، اور من ہم نے پڑھا تھا، من کے معنی ہوتے سے، وہ میم کے نیچے زیر ہے، یہ ہے من جس کے اوپر زبر ہے میم کے اوپر، تو من کے معنی جو یا کون۔ ومن یفعل، فعل کا مطلب تو ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، یہ ساتھ لگ گئی، یفعل وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، ومن یفعل اور جو یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، ذالک، ذالک کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ جتنے اوپر افعال گنوائے ہیں ان کا تذکرہ کر کے کہا جا رہا ہے، جو وہ فعل کرتے ہیں ان میں سے ایک یا وہ سارے فعل کرتا ہے۔ یلقا، یہ کلمہ یا جمع لقا، لام اور کاف کے اوپر پھر زبر آ گئی، جہاں عرب زبر لگاتے ہیں وہاں اپنی زبان میں ہم الف لگاتے ہیں، تو لقا بن گیا۔ لقا اردو میں کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، ملنے کو، یلقا اس سے ملتا ہے یا ملے گا۔ یلقا اساما، اسم کی جمع ہے اسامہ، یعنی اسے گناہ ملیں گے۔ اور اسامہ کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل علم بتاتے ہیں کہ جہنم کی ایک ویلی ہے جس میں کبار گناہ کرنے والوں کو داخل کیا جائے گا، بڑے گناہ گاروں کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا، اس ویلی کا نام، اس وادی کا نام اسامہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یلقا اسامہ، ان بڑے گناہ کرنے والوں کو پھر اس ویلی میں ڈال دیا جائے گا۔ آئیے اب پوری آیا کریمہ مکمل ہوتی ہے، اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں تو دیکھیے ترجمہ کرنا کہ آپ کے لیے کچھ آسان ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اس کا ترجمہ خود کیجئے سارے کا جی، بالکل ٹھیک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود پکارتے ہیں اور اللہ کی کسی حرام کردہ جان کو ناحق قتل نہیں کرتے،
اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو گناہ ملے گا یا انہیں جہنم کی وہ ویلی ملے گی جس کا نام اسامہ ہے۔ کیجئے ترجمہ خود۔ جی بالکل ٹھیک، دیکھیے یہی ترجمہ آپ نے کیا ہے، بورڈ کی طرف دیکھیے، بورڈ پہ آپ نے دیکھا جی کہ ہر کلمے کے اوپر دائرے لگتے جا رہے ہیں۔ وہ ہماری زبان کا کلمہ، ماں ہماری زبان کا کلمہ، یدعون ہماری زبان کا کلمہ، اللہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، الہ بھی، آخر بھی، وہ بھی، لا بھی، یقتل بھی، قتل بھی ہماری زبان کا، نفس بھی، حرامہ بھی، اللہ بھی، بے بھی، الحق بھی، سارے کلمات، وہ بھی، لا بھی، زنا بھی، وہ بھی، یفعل کے اندر فعل بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور لقاء بھی ہماری زبان کا کلمہ، باقی کیا رہ گیا؟ اسم اور بس، باقی سارے کلمات ہماری زبان کے۔ خدا لگتی کہیے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ آسان؟ اور یہ کتاب بھی کیا، یہ تو تنزیل ہے، یہ کتاب بھی کیا، یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے، اس اللہ کا کلام جس نے میرے اور آپ کے دماغ بنائے ہیں، اس نے کہا کہ یہ آسان ہے، تو خدا لگتی کہ اس سے زیادہ آسان پھر کوئی کتاب ہو سکے گی؟ یہ سب سے زیادہ آسان کتاب۔ الف لام میم الف لام میم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یضاعف، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، کلمے کے آغاز میں یا ہے، یا تو مضارع کی علامت اور تھرڈ پرسن کی علامت، وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، اور اضافہ کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کلمہ جس کے اندر عین کو داخل کر دیا گیا ہو، ضعف، اس کے معنی ہوتے ہیں دو چند کر دینا، بڑھا دینا، صرف اضافہ نہیں، دو میں ایک کو داخل کر دیا جائے تو یہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن دو کو چار، چار کو آٹھ اور آٹھ کو 16 کر دینا، یہ دو چند ہوتا ہے۔ یضاعف، وہ دو چند کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ یضاعف لہو، لہو یہ لام پلس ہو سے مل کر بنا ہے، یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا۔ لام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو لام تو دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اسے لام تعلیل کہتے ہیں یا وہ اسے لام لازم کہتے ہیں۔ لام تعلیل ہو تو اس کے معنی کیا پڑے تھے جی؟ کے لیے، اور لام لازم ہو تو اس کے معنی یقیناً، اور ہو یہ تو ہم بارہا پڑھتے آ رہے ہیں، ہو اس ایک مذکر کے لیے، لام کے لیے اور ہو اس ایک کے لیے، ایک مذکر کے لیے، لہو اس ایک مذکر کے لیے، یعنی جس نے وہ فعل کیے ہیں اس کے لیے، اس ایک کے لیے بڑھا دیں گے العذاب، اللہ عذاب کو بڑھا دیں گے، اس انسان کے لیے اللہ عذاب کو بڑھا دیں گے۔ جی کیسے؟ یہ کلمہ الف لام ہے، ایک عذاب ہے اس دنیا کا اور ایک عذاب وہ ہے جو آخرت کے اندر ملنے والا ہے، اللہ اس عذاب کو بڑھا دیں گے جو آخرت کے اندر ملنے والا ہے۔ یضاعف لہ العذاب، اللہ اس کے اضافہ فرما دیں گے، دو گنا کر دیں گے، دو چند کر دیں گے، بلکہ کئی گنا بڑھا دیں گے، العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ۔ یہ کلمہ یوم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور قیامہ، قیامہ عربی میں گول تے کے ساتھ لکھتے ہیں اور اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں، کلمہ وہی ہے۔ اچھا جی، یوم القیامہ دیکھیے دو اسم ساتھ ساتھ آگے، یوم بھی اسم ہے اور قیامت بھی اسم ہے، پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ یوم القیامہ تو کیا کریں گے جی؟ پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ اس میں نکرہ ہو اور دوسرا کلمہ اس میں معرفہ ہو جائے تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے روز، قیامت کے دن۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ
وہ اضافہ فرما دیں گے، دو چند کر دیں گے، کئی گنا بڑھا دیں گے عذاب کو یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، وَيَخْلُدُ یہ تو فعل مضارع کی علامت، اور باقی کلمہ کیا رہ گیا جی؟ خلد۔ خالد کا نام ہم اردو میں بھی رکھتے ہیں، خالد ہمیشہ رہنے والے کہتے ہیں۔ یخلد وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فی کا مطلب میں، اور ہی کا مطلب اس میں۔ فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے فیصد الفاظ ہیں جہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں فی کے معنوں میں؟ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ فی بھی ہماری ہی زبان کا کلمہ، فی ہی، اور مہانن اردو میں استعمال کرتے ہیں اہانت کا لفظ، جی کلمہ اہانت یعنی توہین کے معنوں میں۔ کلمے کے شروع میں میم لاگ دے تو وہ والے کے معنی دیتا ہے، اہانت والا۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، وہ مہانت کے ساتھ، وہ اہانت کے ساتھ، وہ توہین کے ساتھ، وہ حقارت کے ساتھ، وہ ذلت کے ساتھ اس میں رہے گا۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، روز قیامت اسے دو گنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس کے اندر، ذلت کے ساتھ، مہانن اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ، وہ ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا۔ آئیے اس کو ایک دفعہ آپ خود سنیے اور پھر دیکھیے کیا آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، جی کیجئے ترجمہ، خود کیجئے، بالکل ٹھیک۔ روز قیامت اسے دو گنا عذاب دیا جائے گا، یخلد وہ بڑھا دے گا، کون؟ یعنی اللہ بڑھا دیں گے اس کا عذاب کو، یوم القیامہ روز قیامت، وَيَخْلُدُ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس عذاب کے اندر ہی، وہ جو قریب ترین اسم یعنی عذاب میں رہے گا، مہانن اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائیوں کے ساتھ۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا۔ اس میں دیکھیے یا تو فعل مضارع کی علامت، پہلا کلمہ یضاعف یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا اضافہ کے معنی میں، عذاب کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یوم بھی، قیامت بھی، وہ بھی، خالد بھی، فی بھی، اور اہانت اور توہین بھی، یہ سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہیں۔ خدا لگتی کہ یہ کس قدر آسان میرے اللہ نے بنائی ہے یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام کس قدر لوگوں کے ذہن کے عین مطابق بنایا۔ ہم پڑھتے جائیں تو 98% ہماری زبان کے کلمات بنتے جائیں، اور اس میں بھی دیکھیں لہو کے علاوہ اور کون سا کلمہ جو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، اور لہو بھی 1.5 میں سے ہے جس نے بار بار استعمال ہونا ہے اس کے لیے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 68 ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے بندوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ نہیں پکارتے۔ توحید ان کی صفت ہوتی ہے، جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور کو اس صفت سے نہیں نوازتے۔ اس آیت کے اندر 3 بڑے گناہوں کو گنوایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ بطور الہ نہیں پکارتے، اور دوسری بات کہ ولا یقتلون النفس، کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ الا بالحق کی، سوائے حق کے کسی جان کو وہ بھی جسے اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کبائر میں سے 3 کا تذکرہ کر دیا گیا، صرف یہ کبائر گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کبیرہ گناہ بنتا ہے اور کس طرح صغیرہ گناہ بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ یہاں 3 یہ گناہ چونکہ اس زمانے میں بڑے معروف تھے، اس لیے پہلے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. یہ بات کہہ کر وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہمیں بتاتی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کیا ہیں، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کسی کو ہمسر اور اللہ کا تو کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولد خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے ہی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا. جس طرح آج ہم خاندانی منصوبہ بندی اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، اگر اتنی ہی پیسے ہمارے پاس رہے اور ہمیں اللہ نے ایک بچہ اور دے دیا تو اس کے کھانے، اس کی پرورش پر اور اس کی تربیت پر پیسے لگیں گے، ہمارے کھانے میں سے کم ہو جائیں گے. وہ جو ہم آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں پھر آسانیوں کے ساتھ نہ رہ سکیں گے. گویا اس بات کو بھی اللہ نے اتنا برا منایا کہ رسول اللہ کی زبان سے کہلایا کہ یہ کے بار میں سے یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان نے جب اپنے آپ کو رازق مان لیا ہے تو اللہ کا اس نے اپنے آپ کو شریک ٹھہرا لیا ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور پوچھا اس کے بعد کیا ہے، کہ انتزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. یہ 3 بڑے گناہ اس زمانے میں بتائے گئے. ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. لا یدعون، کسی کو پکارتے ہی نہیں. توحید کے حوالے سے دیکھیے کہ توحید تو ہے ہی یہ کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا اور اللہ کو لا ثانی ماننا. ایک ماننے سے مراد کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، پھر اس کوئی اور ایسی ہستی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ایک ہے تو اللہ جیسا کسی اور کو بھی مان لینا. جس طرح کے عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان لیا اور کسی نے حضرت عزیر کو ابن اللہ مان لیا، جس طرح یہودیوں نے، اور جس طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اس طرح کہا کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ تو اکیلا ہے، اس جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں. وہ ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. وہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے. پہلی بات، 2 الہ نہیں ہے. دوسری بات، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی ہے. اور ایک جو توحید کے حوالے سے دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے اختیارات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے. جس طرح اللہ کے اختیارات ہیں، کوئی اور بھی ہستی ایسی ہو جو ویسا ہی کام کر سکے، ویسے ہی اختیار رکھ سکے. نفع اور نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے نفع اور نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بالکل ٹھیک، اللہ کے پاس. اگر کوئی شخص کہے کہ میرے نفع کا مالک، میرے نقصان کا مالک اللہ بھی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو کسی اور ہستی کو اس نے اللہ جیسا مان لیا ہے. یہ اللہ نے اسے برداشت نہیں کیا اور اسے بڑا گناہ قرار دیا. میرے اللہ فرماتے ہیں کہ نفع کا مالک بھی میں ہوں، تمہارے نقصان کا مالک بھی میں ہوں، میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ہوں، حاجت روا بھی تمہارا میں ہوں. اور کوئی کہے کہ یہ حاجت روائی کا اختیار شاید کسی اور کے پاس بھی ہو. تقدیریں تمہاری میں بناتا ہوں، یہ اختیار میرا ہے. کسی کو میں امیر بناتا ہوں، کسی کو غریب بناتا ہوں، کسی کو حکمران بناتا ہوں، میں کسی کو رعیت بناتا ہوں، کسی کو شہنشاہ بناتا ہوں، کسی کو فقیر بناتا ہوں. یہ بھی اختیار میرا ہے، یہ اختیار بھی کسی اور کا نہیں ہے. تقدیر کا مالک میں ہوں. اور کوئی کہے کہ تقدیریں اللہ بھی بناتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تقدیریں بنا لیتا ہے. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے. اس اختیار کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں اللہ کا تو اختیار ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے بھی تو اختیارات ہو سکتے ہیں.
اور اللہ کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے قیام کیا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام پہ نظر نیاز کی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام پہ قربانی کی جائے، اللہ کا حق ہے کہ مال لگا کر اس کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آستانہ بوسی کسی اور کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے ید کو بھی اور حجر اسود کو بھی جا کے چومنا ہے اور کسی اور کی چوکھٹ کو بھی چومنا ہے، کسی اللہ کے گھر میں بھی جا کے سجدہ کرنا ہے اور کسی اور کے گھر میں بھی جا کے سجدہ کرنا جائز ہے، اگر کوئی یوں سمجھتا ہو تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں تو اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی اس کا ہمسر مانتا ہو، اس کا شریک ٹھہراتا ہو، اس جیسا کسی کو کہتا ہو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور جس کو چاہتا ہے، لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان جتنے زمین اور آسمان کے درمیان گناہ ہیں ان سے ملوث ہو کے آ جائے، ان سے لتھڑا ہو، لیکن شرک اس کے ذمہ نہ ہو، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس نے شرک کیا ہو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک تو ظلم عظیم ہے۔ آج کے دور میں جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں ہم اس ماڈرن دور میں یہ کام تو کرنے سے رہے کہ جس طرح لات، عزا اور منات لوگوں نے مان لیے تھے، لوگوں نے دوسرے جھوٹے خدا بنا لیے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، آج کا پڑھا لکھا انسان یہ کام کرنے سے قاصر وہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کو دو بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کو ایک ہی مانتا ہے۔ لیکن اللہ کے حقوق اور اس کے اختیارات کے اندر دیکھیے آج کے دور میں ہم نے کس قدر اللہ کی بجائے کسی اور کو، اور بعض جگہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بعض جگہ بالکل ہمارا عمل بتاتے ہیں ہم اللہ کو یہ اختیارات نہیں دینے کو تیار، اللہ کے وہ اختیارات نہیں مانتے، بلکہ ہم تو وہ اختیارات کسی اور کے مانتے ہیں۔ میں نے جو اپنی گفتگو کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ میرے نفع کا مالک کون، میرے نقصان کا مالک کون ہے، تو خدا لگتی کہیے آج کے اس ماڈرن زمانے میں کیا ہم اپنے اللہ کو اپنے نفع اور اپنے نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ کہ ہم نے اس جگہ پر کسی اور کو رکھ لیا ہے۔ ایک ٹیلی فون پہ کال آتی ہے کہ ہم تمہیں تورا بورا بنا دیں گے، تو ملت اسلامیہ کے افراد کانپ اٹھتے ہیں کہ تورا بورا بنانے کی طاقت اللہ کے پاس ہوگی، لیکن امریکہ تو بنا سکتا ہے، اور ہم ڈر گئے اور ان کے کہنے پر چل پڑے۔ خدا لگتی کہیے میرے نفع اور نقصان کا مالک اگر میرا اللہ ہوتا تو میں یہ سمجھ سکتا تھا، میرے یقین اور میرے دماغ میں ایک لمحے کے لیے بات آ سکتی تھی کہ کوئی امریکہ ہمیں تورا بورا بنا سکتا ہے۔ میرا حاجت روا کون ہے؟ اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے اگر اسلام کا نفاذ اس ملک میں ہو گیا ہم نکو بنا دیے جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہمیں ایک طرف کر دیا جائے گا، گلوبل ولیج کے اندر ہم اجنبی ٹھہریں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہم پر سینکشنز لگ جائیں گی، ہماری ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں گی۔ ضرورتیں کون پوری کرنے والا ہے؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سینکشنز کیا پہلی دفعہ لگی ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تھا تو عباد الرحمان جب ان کے ساتھ تھے تو کیا اس زمانے کے سارے اتحادیوں نے مل کر محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر سینکشنز نہیں لگا دی تھی اور انہیں شب ابی طالب کے اندر کیا قید نہیں کر دیا تھا؟ بلکہ اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اور مجھے ایک صحابی نے جو اس زمانے میں مسلمان ہوا تھا اس کا واقعہ سنایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا سارے اتحادیوں نے مل کر مسلمانوں پہ سینکشنز لگا دی اور ہمیں بند کر دیا، ایک علاقے میں کوئی تجارت نہ ہوتی، کوئی لین دین نہ ہوتا، کوئی بول چال بھی نہ تھی، لوگوں نے مکمل ہمارا بائیکاٹ کر دیا، ہمیں اجنبی بنا کر اپنے ہی گھر میں بند کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا جس کے پاس کوئی مال کھانے کے لیے ہے وہ لے آئے، راشن بندی ہوگی،
ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا ہوگا تم پہ. کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو اللہ کے فضل سے مال کھانے کے لیے موجود تھا. ایک دن آیا کہ سارے کا سارا وہ مال ختم ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ بڑا سخت مرحلہ آ گیا ہوگا. کہ نہیں، ابھی درختوں کے پتے موجود تھے. ہم بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھاتے، حاجت کی جگہ مینگنیاں ہوتی، اور خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. آج صرف سینکشنز کے ڈر سے ہم نے اللہ اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا. کہا کہ حاجت روا ہمارا امریکہ، حاجت روا ہمارے اتحادی ہیں، یورپینز ہیں، وہ اگر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو ہم اور ہمارے بچے بھوکے مر جائیں. وہاں تو یہ حالت پہنچ گئی تھی کہ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ جب درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے، کھانے کو کچھ نہ رہا، پھر ہم میں سے ایک صاحب نے اپنے جوتے میں سے نیچے سے وہ چمڑا نکالا، چمڑا نکال کے پھر اس کو پانی میں رکھا. پانی میں رکھ کے جب وہ نرم ہو گیا تو منہ میں رکھ کر ہم چوستے تھے تاکہ دل کو تسکین ہو جائے. کچھ تو کھایا ہے، لیکن کیا کرتے ان معصوم بچوں کا جن کی ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا. وہ بلک بلک کر روتے تھے، کلیجے پھٹ پھٹ جاتے تھے، لیکن اس حالت کے اندر بھی بچوں کو بلکتے دیکھا. خدا کی قسم ہم نے محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آج پورے ملت اسلامیہ ساتھ چھوڑ گئی. اختیارات، عزت کون دیتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون دیتا ہے عزت؟ کیا اللہ عزت نہیں دیتا؟ کیا اللہ ذلت نہیں دیتا؟ تو ملک کا من تشاء، کیا یہ سارے اقتدار اللہ نہیں دیتا؟ قرآن حکیم میں یہ نہیں کہا گیا کہ تو ذل من تشاء و عزت من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے؟ اور کیا اللہ ہی اقتدار نہیں دیتا اور جس سے چاہتا ہے کہ اللہ اقتدار چھین نہیں لیتا؟ کتاب اللہ کے اندر آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا یہ اختیار ہے. اے پاکستانی قوم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سچ سچ کہو، سچ سچ کہیے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ ہم پوری اتنی ہی قوت کے ساتھ، بلکہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. ہم نے اللہ کے مقابلے پر امریکہ کو بنا لیا. مجھے بتائیے تو پھر شرک اور کس کا نام؟ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہو، میرا حاجت روا وہ ہو اور ہم کسی اور کو بھی حاجت روا مانیں. میری زندگی گزارنے کے لیے قانون ساز وہ ہو، ہم اس کو بھی قانون ساز مانیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو بھی قانون ساز مان لیں. مجھے بتائیے تو پھر شرک اور کس کا نام ہے؟ کیا بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، اللہ کو بھی مانتا ہو اور اس کے ساتھ اتنی ہی قوت سے کہتا ہو کہ یہ اختیارات کسی اور کے بھی ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں کہ جس نے گاڑی بنائی ہے وہ گاڑی بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے کہ گاڑی کے کس جگہ پہ پیٹرول ڈالا جائے گا، کس جگہ پر اس کے پانی ڈالا جائے گا اور کس جگہ پر موبائل ڈالا جائے گا. اور کوئی شخص اپنی عقل کے ساتھ کہے کہ میری عقل بھی ویسی ہے جس طرح اس انجینئر کی جس نے وہ کار بنائی، تو میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے پانی ڈال لوں، جہاں چاہے میں اس کا پیٹرول ڈال لوں، یا کسی اور کی مرضی پر وہ ریڈیٹر کے اندر پیٹرول ڈال دے تو کیا اس کی گاڑی چلے گی کہ جلے گی؟ لوگوں، یہی میں معاملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو اختیارات اللہ کے ہیں، جس طرح اللہ نے ایک انسان کو بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہونے چاہیے. اسے پتہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو کہیں پر اگر آزاد چھوڑ دیا گیا، اس پر قدغنیں نہ لگائی گئیں تو اس کے اوپر کیا سزا ہوگی. تو کیا پارلیمنٹ کو ہم نے یہ اختیارات نہیں دے دیے کہ قانون سازی جو اللہ کا اختیار تھا اب وہ کرتی پھرے؟ جس کام پہ میرے اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، جس کام پہ اللہ نے کہا کہ اس کو قصاص میں قتل کر دو، جس کے بنیاد پر میرے اللہ نے کہا کہ اس کو کوڑے اور درے مارے جائیں، اور ہماری کیبنٹ میٹنگز کے اندر یہ بات ہو، اور آج بھی آن ریکارڈ ہے کہ کوئی کہے کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. مجھے بتائیے یہ شرک سے اوپر بھی کوئی جگہ ہو تو اس کے لیے تو وہ لفظ ہونا چاہیے. جس نے کارٹون بنائے اس نے یقیناً توہین رسالت کی ہے،
لیکن جس نے ان قوانین کو بنانے والے کو وحشی کہا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں وہ وحشیانہ ہیں، تو جس نے بنائے ہیں وہ پھر کون ہو گیا؟ جس نے میرے اللہ کو وحشی کہا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ آخرت کے اندر کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہونا چاہیے۔ اور صرف آخرت کے اندر کیا اللہ اپنے دشمنوں کو دنیا کے اندر کھلا چھوڑ دیتا؟ کیا دنیا میں اللہ ان کو سزائیں نہیں دیتا؟ کیا عبرت کا نشان نہیں بنا دیتا؟ جب جب لوگوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے اور خصوصاً اسلام لانے کے بعد انہوں نے غیروں کو تقلید کی اور غیروں کے کہنے مانے اور اللہ کے قانون کی بجائے غیروں کے قوانین کو اپنا لیا، تو اللہ نے اس امت کو فساد سے بھر دیا اور پھر عذاب کے کوڑے برسے، کبھی ٹائٹس رومی کی صورت میں اور کبھی بخت نصر کی صورت میں اور کبھی وہ شہنشاہ تتار کی صورت میں اور کبھی صلیبیوں کی صورت میں، کبھی پہلے اور دوسرے آج کے دور میں جو صلیبی حملہ ہوا ہے، کبھی اس صورت میں اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ پھر اللہ عذاب کے ساتھ ملکوں کو تاراج کروا دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے آپ کے فلسطین کا؟ میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے آج عراق کا؟ میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے آج کشمیر کا؟ میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے بوسنیا اور چیچنیا کا؟ کیا حال ہے افغانستان کا؟ اور خود کیا حال ہے ان مملکتوں کا جہاں پر ابھی تک وہاں کی حکمرانی موجود ہے؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ یہ عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہونے والا ہے۔ یہ اختیارات جو اللہ کے تھے ہم نے کسی اور کو دے دیے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ یہ شرک کرنے والوں کو سخت ترین عذاب ہونے والا ہے، اور اس کا عذاب کا مزے ہم نے چکھنے شروع کر دیے۔ پہلی بات تو یہ پڑھی کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دین اسلام جیسے کلمہ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے، مکمل سلامتیوں کا دین ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ وہ ہے جو سراسر پرامن ہے۔ دین اسلام امن پسند دین کا نام ہے۔ اس میں کسی جان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ جسے اللہ محترم ٹھہرا دے، اور دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے محترم ہی پیدا ہوا، اور جس کے بارے میں اللہ ہی کہہ دے کہ اب یہ محترم نہیں رہا تو پھر وہ محترم نہیں رہتا، پھر اس کا قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کلمہ مومن بھی کہتے کسے جو آفات اور مشکلات سے بچ جائے اسے مومن کہتے، اور مومن کی تعریف جو محمد رسول اللہ نے کی ہے وہ تو یہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہ جائے، وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ سراسر سلامتیوں کا دین ہے، یہ سراسر محبتوں کا دین ہے، یہ سراسر چاہتوں کا دین ہے، لوگوں کو سینے سے لگانے کا دین ہے، لوگوں کو جنتوں میں لے کر جانے کا دین ہے، یہ سراسر لوگوں کو ان کی برائیوں سے بچا کر روشنیوں کے اندر لے کر آنے کا دین ہے، اندھیروں سے دور کر دینے کا نام دین ہے۔ لوگوں کی تو مومنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ وہ لوگوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں، وہ لوگوں کو روشنیاں نصیب کرتے ہیں، وہ لوگوں کو محبتیں بانٹتے ہیں۔ وہ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کو جنتوں کا راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکالیف سے بچا لینے کا راستہ بتاتا ہے۔ اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار استعمال نہیں کرتا، وہ کلاشن کوف کو پکڑتا نہیں ہے۔ مومن کلاشن کوف بھی پکڑتا ہے، مومن خون بھی بہاتا ہے، مومن قتل بھی کرتا ہے، لیکن یہ قتل اس لیے کرتا ہے کہ ظلم کا ہاتھ مروڑ دیا جائے، ظالم کو کافر کردار تک پہنچا دیا جائے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ اس کا مقصد امن قائم کرنا ہوتا ہے، اور جو ہی وہ ظلم ختم ہوتا ہے یہ بھی اپنی تلوار کو اپنے نیلام میں کر لیتا ہے، پھر یہ بھی نہیں لڑتا، یہ امن کا ساتھی ہے۔ ہاں، یہاں پر کوئی اس بات کا مستحق ہو جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے لیے بھی یہ اجازت اس کو خود نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سوچ لے کہ یہ شخص قتل کا مستحق ہو گیا ہے، اب اس کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں،
اس کا بھی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ بتائیں گے کہ اب یہ قتل کا مستحق ہو گیا، اب اس کو قتل کر دو۔ وہ چند جگہ ہیں جہاں پر اللہ نے یہ استحقاق دیا ہے کہ وہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو وہاں پہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، ورنہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سچا ترین دین کوئی ماننے سے انکار کر دے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر کسی کو مسلمان کرے۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی نے مسلمان بھی ہونا ہو، وہ خود بھی کہہ دے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فوراً اسے کہو ہاں بھی کلمہ پڑھ لے۔ اس سے 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے، کوئی دباؤ تو نہیں، کوئی لالچ تو نہیں، کیا بات کیا سمجھ آئی جس کی وجہ سے تم مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ دین میرا سچا ہے، دین میرا حق ہے، اس دنیا کی فلاح اور اس دنیا کی فلاح میری اس دین کے اندر ہے، تو تب اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آؤ اب کلمہ پڑھ لو، آئیے اب کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن دباؤ کے تحت ہم کسی کو مسلمان بھی نہیں کرتے، طاقت کا استعمال یوں نہیں کرتے، مسلمان کرنے کے لیے بھی نہیں۔ وہ جو جگہ جہاں پر اسلام اجازت دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ قتل کر دو، وہ کون سی جگہ ہے؟ پہلی جگہ وہ ہے جس کو اسلام نے قصاص کہا ہے۔ انسان تو انس سے بنا ہے، انسیت ہوتی ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ آج بھی انسان کو اگر خطرناک سزا دینی ہو تو وہ انسانوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی قید تنہائی دی جاتی ہے، اس کی وحشت نکل آتی ہے، یہ ڈرنے لگتا ہے۔ سب سے خطرناک سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر کی فطرت کے خلاف اس کو استعمال کر دیا جائے۔ اس کی فطرت کہتی ہے انسیت ہو، محبت ہو، پیار ہو، اور جب اس کو اس سے ہٹا کر اس سے انسیت چھین لی جاتی ہے، دوسرا انسان اس سے دور کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ انسانوں کے اندر جو رہتے ہیں وہ محبت ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے جیسے ہی ایک انسان کو اپنی کسی بھی خواہش اور مرضی کے تحت قتل کرتا ہے تو اب یہ شخص انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہا، یہ انسیت سے دور ہو گیا ہے، یہ وحشی ہو گیا ہے، اس کا احترام آدمیت اور احترام انسانیت اس کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ انسانوں کے چونکہ قابل نہیں رہا کہ انسانوں کے اندر رہ سکے، اب اس کو قتل کر دو۔ اور اگر ایک دفعہ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ نے کرائے کے قاتل دیکھے ہیں، ٹکے ٹکے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر انسانوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، 100 قتل کیے ہوئے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، اور ذرا بھی ان کو حیا نہیں آتی، کیونکہ ان کی اندر کی حیا مر جائے۔ جو اللہ سے بھی بے حیا ہو جائے تو پھر اس کو کس کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جان کو محترم ٹھہرایا اور اس نے اس جان کو قتل کر دیا، معصوم جان کو، اس کے حیا ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر کی انسانیت مر گئی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، لیکن یاد رہے کہ قتل تم نہیں کر سکتے۔ تمہارے ہی بھائی کو کیوں نہ قتل کیا ہو، تم پکڑ کے خود قتل نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار ایک منظم حکومت کا ہے۔ منظم حکومت قتل کے بدلے میں قتل کرے گی، کوئی انسان یا گروہ خود اٹھ کر یہ کام نہیں کرے گا، اور وہ حکومت بھی ڈائریکٹ نہیں کر سکتی قتل۔ اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ایک عدالت کا نظام ہو، عدالت کے نظام کے اندر اس شخص کو پوری آزادی کے ساتھ اپنی صفائی کا موقع دیا جائے، وہ اپنی پوری صفائی پیش کر لے، اور عدالت اگر اللہ کے قوانین کے مطابق اور عدالت اپنے شہادتوں کے جو قوانین ہیں ان کو پوری طرح پرکھتے ہوئے اگر یہ محسوس کرے کہ اس شخص نے واقعی جرم کیا ہے، پھر اللہ کا قانون اس پہ نافذ کرتی ہے، اس کے قتل کا صرف حکم جاری کر سکتی، اسے قتل نہیں کر سکتی۔ قتل کرنے کے لیے عدالت پھر حکومت کے حوالے کرے گی کہ اب اس پر امپلیمنٹیشن کر دیجیے، اللہ کا باغی قرار پایا ہے، یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے، اب انسانوں سے اس کو پاک کر دیا جائے۔ تو وہ انسانوں سے پاک کرنے کے لیے ایسے شخص کو قصاص کے اندر اس کا قتل جائز قرار دیا، اور یہ ہے وہ جہاں پہ مسلمان قتل کرتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھا چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا، حکومت پکڑے گی، خود نہیں قتل کرے گی، عدالت کو دے گی، عدالت کے اندر بھی مرضی کا فیصلہ نہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل کے مطابق شہادتیں ہوں گی، اس کے اندر ثابت ہو جائے گا تو سزا ہوگی، اگر شہادتیں مکمل نہیں ہیں
وہ قانون مکمل نہیں ہوتا تو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اگر وہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے تو عدالت سزا نہیں دے گی، وہ صرف اس کا اعلان کرے گی، وہ دوبارہ حکومت کے پاس جائے گا تاکہ کہیں پر کوئی غلطی ہے تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے دیکھ لیا جائے اور کسی شخص کی ناجائز جان نہ لی جائے، اس کو خوب چیک کیا جائے۔ حق یہ ہے کہ ہر جان محترم ہے اور اس کا احترام کیا جانا فرض ہے اور اس کو بچانا ضروری ہے، اور ہاں جو خود احترام آدمی سے گر جائے اس سے پھر پاک کر دے۔ دوسرا شخص وہ جب ایک انسان کو اللہ نے اس کی بیوی دے دی، اپنی جائز جنسی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے مواقع اس کو مل گئے، اس کے باوجود وہ کسی عورت سے چاہے زنا بالرضا کرے یا چاہے زنا بالجبر کرے، ہر دو حالتوں میں اس کو سنسار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، وہ اس کی جو عفت تھی، وہ جو اس کی عصمت تھی، اس نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کے اندر کی حیا مر گئی ہے۔ اس کو کسی کی حیا نہیں رہی کہ کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بیوی ہے یا کسی کی بہن ہے۔ جو انسانوں کے اندر سے جس کی حیا ختم ہو چکی ہو وہ انسانوں کے اندر تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو جنسی بھیڑیا ہے، بھیڑیے ظلم ہی کرتے ہیں۔ آج اس کو چاٹ پڑ گئی ہے تو کل اس کی چاٹ ختم نہیں ہوگی۔ اس کو اگر تم تھوڑی چھوٹی موٹی کوئی سزا دے کر چھوڑنا بھی چاہو گے تو جس کے پاس اپنی بیوی موجود تھی اس کے باوجود یہ زنا کا مرتکب ہوتا رہا ہے، یہ شخص بچنے کے بھی قابل نہیں ہے، اب اس کو بھی قتل کر دو۔ اگر کسی کے اندر حیا ہو تو یہ کسی کی بیٹی ہے، ملت اسلامیہ ہے، میری یہ بہن لگتی ہے، میری یہ بیٹی لگتی ہے، اس کو نہ اللہ کی حیا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے پھر تو جو مرضی کرتا پھر تیرے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہو اب پھر اس کو قتل کر دو تاکہ بے حیا نہ پیدا ہو۔ اللہ سے حیا کرنے والے، انسانوں سے حیا کرنے والے لوگ ہی، وہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہی رہ جائیں تاکہ یہ دنیا محبت کا گہوارہ بن کر رہے۔ ورنہ جس کی بیٹی کی عصمت لٹ جائے، جس کی بہن کی عصمت لٹ جائے، وہ تو راتوں بھی سو نہیں سکتا، وہ تو کوئلوں پر، انگاروں پر راتوں کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے اس عذاب سے بچانے کے لیے کہ جو لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیں، یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں رکھا جائے، فرمایا کہ سنسار کر کے اس کو قتل کر دو۔ یہ بھی قتل ہوگا، یہ حق ہے۔ الا بالحق، کسی مملکت نے اپنے لوگوں کو، اپنی رعیت کو پوری طرح امن دیا ہو، اللہ کے دین کا نفاذ کیا ہو، لوگوں کو امن مہیا کرنے والی حکومت کو اگر کوئی سبوتاژ کر کے وہاں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہو، کوئی غیر قوانین کو لانے کے لیے، غیر اسلامی مملکت کو بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہوئے اس اسلامی مملکت کو، اللہ کے دین کی بنیاد پر اٹھنے والی اور لوگوں کو فائدہ دینے والی حکومت کو، لوگوں کو امن دینے والی حکومت کو کوئی سبوتاژ کرنا چاہتا ہو تو ایسے غدار کو بھی حکم ہے کہ قتل کر دو، کیونکہ اس کو حیا ہی نہیں رہی کہ ایک حکومت جس نے لوگوں کو امن دے رکھا ہے یہ ان کا امن چھیننا چاہتا ہے۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو امن دے، اور جو لوگوں کا امن چھین لے اب وہ دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہا، اب اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے دراصل کہ میں اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں کہ میرے اس دنیا کے امن اور آخرت کے امن کے ضامن اسلام ہے، میں اسلام کے مطابق چلوں گا تو اس دنیا میں بھی امن مل جائے گا، میں آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جاؤں گا، اور آخرت کے بھی آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جاؤں گا۔ وہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ یہ میرے لیے نفع بخش ہے، اس لیے اس کو قبول کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے اس اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کر دینے کے بعد، اپنی آزاد مرضی سے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد
پھر جب وہ اپنے اسلام سے ارتداد کرتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے، اسلام کے بعد پھر کفر کا اعلان کرتا ہے، تو گویا اس بات کا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، اگر اسلام کے اندر اس دنیا اور اس دنیا کی آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جانے کا کوئی ذرا بھی معاملہ ہوتا تو میں کیوں اسلام کو چھوڑتا؟ میں نے اسلام کو چھوڑا اس لیے ہے کہ اس دنیا کی آفات و مشکلات اور مصائب سے نہیں بچا جا سکتا، آخرت کے مصائب سے بھی نہیں بچا جا سکتا، اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ تو وہ در حقیقت لوگوں کو دعوت دے رہا ہے فساد کی، امن سے نکالنا چاہتا ہے۔ جو لوگوں کا امن چھین لے، اب وہ لوگ بے حیا انسان لوگوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا امن چھین رہا ہے، ان کو آفات، مشکلات اور مصائب اور جہنم جیسے مصائب کے اندر بھیجنے کے لیے وہ دھکیل رہا ہے۔ اب اس کا بھی قتل کر دینا ضروری ہے کہ وہ انسانوں کے اندر رہا تو لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلے گا، اب اس کو بھی قتل کر دو۔ ہاں، ایک اور بھی انسان ہے جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ جادوگر ہے جو لوگوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، جو خاوند بیوی کی لڑائی کرانے کے لیے جادو لکھتا ہے، جو لوگوں کی معصوم بچیوں کو لوگوں پر عاشق کروانے کے لیے، آپ کو پتا آپ کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، اخبارات کے اندر اشتہار آتا ہے کہ 5 منٹ میں محبوبہ قدموں میں، لوگوں کی عفت ماں بیٹیوں کو اپنے جادو کے زور سے لوگوں پر عاشق کرواتے ہیں۔ یہ بے حیا لوگ بھی اس قابل نہیں ہیں جو خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق کروا کے دوسروں پہ عاشق کروا دیتے ہیں، یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دنیا کے اندر زندہ رہنے دیا جائے۔ اس لیے جادوگر کی بھی سزا اسلام نے موت رکھی، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک ہوتا ہے چور، اس کو کہا ہے اس کو پکڑا جائے تو ہاتھ کاٹ دو۔ ایک ہوتا ہے وہ ڈاکو جو لوگوں کی عصمت بھی لوٹتا ہے اور لوگوں کے جان کا ڈر دے کر ان کا مال بھی لوٹتا ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ اس کی بھی سزا اسلام نے موت رکھی، جو موت کا خوف دے کر لوگوں کا مال لوٹے اور موت کا خوف دے کر لوگوں کی عصمت کو لوٹے، اس کی بھی سزا موت ہے۔ اور اس شخص کی بھی سزا موت ہے۔ ایک ہے عام چور جس نے عام آدمی کی چوری کی، ایک ہے جو خود چوکیدار تھا، وہ خود ذمہ دار تھا، سرکاری مال کا، بیت المال کا وہ انچارج تھا، بیت المال کا وہ محافظ تھا۔ اس محافظ نے بیت المال کی چوری کی، اس کی سزا جانتے کیا ہے؟ پہلوں کو صرف تلوار سے قتل کیا جائے گا، اس کو ایسے نہیں قتل کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مال غنیمت پر چند لوگوں کو ایک دفعہ چوکیدار مقرر کیا گیا، پتا چلا کہ 5 اونٹ چوری ہو گئے۔ تحقیق کی تو پتا چلا کہ انہی چوکیداروں نے ان اونٹوں کو بیچ ڈالا ہے، چور یہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخالف سمتوں میں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر خاردار جھاڑیوں پر پھینک دیا اور لوگوں کو کہا کہ ان کو سسکتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھو۔ خدا لگتی کہیے اگر پاکستان کے کسی سرکاری افسر کو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کسی وزیر کو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کسی پرائم منسٹر کو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، اگر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر خاردار جھاڑیوں پر پھینک دیا جاتا تو باقی سارے لوگ کیا پاکستان کو لوٹتے؟ کوئی 10% ہے، کوئی 20% ہے اور کوئی 50% ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک ایکسین، ایک ایس ڈی او، ایک اوورسیئر، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا عملہ بھی سڑک بناتا ہے، اس کے اندر رشوت جو لیتا ہے اس کو لیگلائز کر لیا گیا، کہتے ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے۔ تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ یعنی اب ہم نے یہ حال شروع کر دیا کہ وہ جو سرکاری مال کو لوٹتا تھا اس کی رشوت کو ہم نے لیگلائز کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسے سرکاری ملازم کو جس نے اللہ کے بنیاد پر حلف لیتے ہوئے اس سرکاری ملازمت کو اختیار کیا ہے، مملکت خداداد کے بیت المال کو اور اس کے
پیسوں کو اگر وہ ہڑپ کرتا ہے یا کسی طریقے سے اس میں سے نجائز لیتا ہے، یہ تو بیت المال کا چور ہے۔ بیت المال کے سے پیسے لینا قرض کے طور پہ، پھر اپنے نام کو اور اپنے مرتبے کو استعمال کرتے ہوئے بینکوں سے معاف کرا دینا اور پاکستان کو سود سمیت اس قرضے کے بھاری بوجھ کے اندر داب دینا اور پھر عوام کو ٹیکسز کے ذریعے دبا کر ان سے ٹیکسز نکلوانا، اور یہ سفسٹیکیٹڈ چور اور ڈاکو لوگوں نے زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے۔ خدا لگتی کہ اگر ان ڈاکوؤں کو یوں سزا ہو جاتی تو پاکستان میں کیا امن نہ ہو جاتا؟ ہم اتنا بڑا ٹیکس دیتے؟ یہ ہیں جی وہ قتل کی چیزیں جن کے بنیاد پر یہ حق ہے، اس کی بنیاد پر قتل کیا جائے گا، ورنہ کسی انسان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ انسان کیا، وہ چیزیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچاتی ہوں اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس کو مار دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہی۔ نقصان نہ پہنچائے تو اس کو بھی چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ زنا سے منع کیا ہے، اسلام نے تو کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ قریب بھی نہ جانے کے لیے اس نے پھر اقدامات کیے ہیں۔ کہیں کہا ہے کہ غض البصر کا قانون استعمال کرنا، کہیں عورتوں کا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹک کر بیٹھنا، کہیں پر کہا کہ باہر نکلنا ہی پڑے تو پردے کے ساتھ باہر آنا۔ وہ جو فتنہ لوگوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اپنے حسن کی بنیاد پر، اس میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرنا، یہ مخلوط سوسائٹی نہ ہونے دینا۔ مخلوط سوسائٹی ہی تو زنا کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ دیکھنا تنہائیوں میں ایک مرد اور ایک عورت اکیلے نہ ملے، یہ اس لیے روک دیا ہے کہ تنہائی میں اگر کبھی ملتے ہیں تو محمد رسول اللہ فرماتے تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان وہاں اپنا عمل کر دکھاتا۔ زنا تو بڑی دور کی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آپ نے کہا لگاوٹ کی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، مس کر کے مزے لینا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، آنکھوں سے لذتیں حاصل کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور کہا کہ باقی جسم تو پھر اس کی صرف تکمیل کرتا ہے۔ اصل زنا تو یہ ہے، وہ اس سے روک دیتا ہے، وہ مخلوط سوسائٹی میں آنے ہی نہیں دیتا، وہ عورت کو باہر آنے ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے بہت ضروری کام ہو تو پردہ کر کے آنا۔ گانے سننا، مزے لینا حرام کر دیا، اس لیے یہ جنسی لذتوں کے حصول کے لیے انسان کو ابھارتا، میوزک اس لیے منع کر دیا ہے، لذت کوش بناتا ہے انسان کو، لذتیں لینے کے لیے آگے انسان چلتا ہے اور پھر آخر کار یہاں پہ پہنچ جاتا۔ اسلام نے اس کو روک دیا اور کہا کہ اگر کوئی دنیا کے اندر یہ شخص اس طرح کی حرکت کرے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سر عام کوڑے مارنا۔ اب تو کوڑے مارنا بڑی دور کی بات، ہم نے تو پارلیمنٹ کو وہ اختیار دے دیا ہے جو ہمارے اللہ کا ہے، تو زنا کے اندر تو اب کوڑے مارنا ممکن نہیں رہا۔ اب تو جا کے پولیس تھانے کے اندر آپ اس کے خلاف مقدمہ بھی درج نہیں کروا سکتے۔ اب جو آرڈیننس پاس ہو گیا ہے، اب جو پارلیمنٹ نے اب اس کو قانون بنا دیا ہے، اب تو آپ جا کے تھانے میں رپٹ بھی نہیں درج کروا سکتے۔ وہ تو پہلے سیشن کورٹ جانا پڑے گا، اور سیشن کورٹ والا بھی سمجھے کہ آپ ان کے پاس شہادتیں پوری ہیں تو پھر وہ آپ کی بات کو سنے گا، ورنہ وہ آپ کو رد کر دے گا۔ اور اس دور میں کوئی اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کو کبھی موقع ہو سیشن کورٹ میں جانے کا، کیا وہ پتہ چل جائے گا اسے کہ کتنے وہاں پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں صرف معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ اتنے دھکے کھا سکے گا؟ اسلام نے تو اس کو رستوں کو روک دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آزاد مرد اور آزاد عورت اپنی مرضی سے زنا کر لیں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کو کہے کہ ہمارے علاقے میں زنا ہوا۔
ولا یزنون، کہاں لوگوں، میں تو اللہ کے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہوں۔ اور کوئی کہے کہ میں خانہ کعبہ پہ چڑھا ہوں، اور کوئی کہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر تک گیا ہوں، میں روزے کے اندر تک گیا ہوں، میں بہت بڑا مسلمان ہوں۔ اللہ کرے تو بہت بڑا مسلمان ہو، تو کیا بڑے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں رہتے؟ اللہ کے بندے تو اللہ سے تھر تھر کانپتے ہیں، وہ تو زنا کے راستے کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو قانون سازی خود نہیں کرتے، قانون تو بنانا ہے اس نے جس نے انسان کو بنایا ہے، قانون تو اس کا چلنا ہے۔ جو کہے کہ قرآن ایک فرسودہ نعوذ باللہ کتاب ہے، ہمارے دور میں رہے جنہوں نے کہا اسلامی پنشمنٹس اور بیبرک، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، ہمارے حکمران رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سود کا کاروبار میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کے اختیارات کو ماننا ہی نہیں۔ کہا کہ تیرے ساتھ 100 دفعہ جنگ ہو۔ جب شریعت کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد ڈاکٹر تنزیل الرحمان رپورٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے اور پاکستان کو سود کی لعنت سے پاک کیا جاتا ہے، تو کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے ملک کے ایک بھاری مینڈیٹ نے سپریم کورٹ جا کے درخواست دے دی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر کے اور ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے سے بدتر فعل کر کے پاکستان کو ٹائیگر آف ایشیا بنانا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کی سپریم کورٹ، مملکت خداداد کی سپریم کورٹ نے شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ سٹے دے دیا اور ڈاکٹر تنزیل الرحمان رپورٹ کے اوپر باقاعدہ اس کی اشاعت پر بھی پابندی لگا دی۔ پھر بھی کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں، میں اپنی گفتگو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آخرت کے اندر جو عذاب ہونے والا ہے اس سے بچ سکو۔ اللہ نے اس جرم میں کہ یہ اختیار میرا تھا، تم نے کیسے استعمال کر لیا؟ یہ دنیا میں نے جنت نظیر بنائی تھی، تم نے اسے جہنم قدا کیسے بنا دیا؟ یہ پوچھنا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دنیا میں تو عذاب ملے گا لیکن آخرت کے اندر اللہ اس کے عذاب کو بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ جس جرم کو تم نے کیا، ایک آدمی نے جرم کیا ہے، یہ جو میں نے کچھ باتیں بتائی، کسی نے جرم غلطی سے ہوا، کسی نے ڈھٹائی سے کیا اور کسی نے چھپ کر کیا لیکن متواتر کیا، اللہ سے بے پرواہ ہو کر کیا، اور کسی نے تو علن اعلان کیا، اور کسی نے قانون سازی کی، اور کسی نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ کون ہوتے ہیں یہ مولوی ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اور ہم عورتوں تمہیں آزاد کرواتے ہیں۔ پھر یہ فاجر ہے، یہ پھٹ پڑا ہے، یہ تو طاغوت ہو گیا ہے جس نے منظم کر کے عورتوں کو کہا کہ یہ پردے میں بند کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے بند کرنا پردے میں، یہ مولوی تمہیں پردے میں بند کرتے، او ہم تمہیں آزادیاں دلائیں۔ خدا لگتی کہ یہ پاکستان میں کسی عورت نے کبھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں زنا کرنے کی اجازت دی جائے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے عورتوں کی آزادی کے حقوق کیے ہیں۔ کس عورت نے تم سے مطالبہ کیا؟ جتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، جب کسی کے خلاف پرچہ ہی درج نہیں ہوگا، پولیس تھانہ کچہری نہ ہو سکے گا، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہوگا، کوئی اس کو پکڑوا نہ سکے گا، تو زنا سے کوئی روک سکے گا؟ پھر جب زنا سے عام ہو جائے گا تو کیا اس ملت کے اوپر، کیا رسول اللہ کی بات غلط ہے کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے اللہ اس پر موت مسلط کر دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی امت پر تم نے موت مسلط کرانے کی سازش کی۔ جتنے لوگ اس سے متاثر ہو کر زنا کریں گے، تمہارے نامہ اعمال میں بھی اس کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ پہلے جو جرم تم نے کیے اس کی بنیاد پر عذاب کے اندر جو دوزخ کی ایک آگ کے تم مستحق ٹھہرے، پھر لوگوں نے جتنے عمل کیے ان کا گناہ ان کو تو ملے گا ہی، لیکن تمہارے کھاتے میں بھی اس کے گناہ ڈالے جائیں گے، پھر تم اور زیادہ عذاب کے مستحق ہو گئے، پھر اور زیادہ عذاب کے مستحق، حتیٰ کہ قیامت تک لوگ گناہ کرتے رہیں گے، تمہارے گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں باہر نکل آؤں گا تو یہ ممکن نہیں۔ یہ یہودی بھی کہتے تھے، سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن، پھر ہم اپنے گھر میں جنت میں آ جائیں گے۔ ہاں اگر غلطیاں کی تھوڑی دن آگ ہمیں چھو لے گی،
یعنی وہ آگ جو پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے، سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگے، کوئی کہے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کسی کو کہ میں تیرے ابا کو شکایت کروں گا اگر تو نے یہ حرکت کی تو کہہ لے، ابا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تو یہ ابا کے سامنے جسارت کرنا تو اور بات ہے، اور جو کہتا ہے کہ اچھا اتنی سزا تو دے لے اللہ، ہم کوئی بات نہیں ہے، جس نے یہ رویہ اختیار کیا وہ اللہ کے سامنے جسارت کرتا ہے۔ کیا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو جنت میں پھر بھیجا جائے؟ یخلد فیہ مہانا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا اور توہین کے ساتھ رہے گا، رسوائیوں کے ساتھ رہے گا، بے وقت ہو کے رہے گا، بے وقار ہو کے رہے گا۔ اس دنیا نے 60-70 سال کی عمر کے بعد ختم ہو جانا ہے، اس کی بے وقاری، اس کی رسوائیاں، اس کی ذلتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہیں، انہوں نے تو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس وقت سے بچائے کہ کہیں اس عذاب کے ہم مستحق نہ ہو سکے۔ اور یہ جو گناہ آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، لمحے لمحے کا ساتھی بنا دے، سوچ سوچ کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔